نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین کرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمارے درمیان خطبہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ ڈال رہا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالی نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو اور رات کی عبادت کو اپنے تقرب کا ذریعہ قرار دیا۔ فمن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، تو جس نے اس مہینے میں کوئی نیک کام کیا، کسی نیکی کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں ایک فرض کو ادا کیا ہو۔ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ میں 70 فرضوں کو ادا کیا ہو۔ یعنی اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھی تو ایک رکعت 70 رکعتوں کے برابر، اور 2 رکعتیں 70 دونا 140 رکعتوں کے برابر ہے۔ ظہر کی 4 فرض پڑھ لی تو 140 اور 140 یعنی 280 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر الصبر، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وشہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں بندے کو صبر کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں اسے کھانا نظر آتا ہے، پینے کی چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تب ہم اس کو استعمال کریں گے، اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر ہم کھانے پینے کی چیز پر بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمت، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور بیچ والا عشرہ مغفرت ہے،
وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر طرح کے بندوں کا لحاظ رکھا۔ جو بندے پہلے ہی سے گناہ سے رکے ہوئے تھے، نیکوکاری کے راستے پر گامزن تھے، تو ان کے لیے رمضان کا پہلا عشرہ ہی رحمت بن کر آتا ہے۔ جب یہ 10 دن گزارتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ وہ لوگ تھے کہ جن سے گناہ بھی سرزد ہوئے، تو ان کے لیے پہلا عشرہ جب گزر جاتا ہے اور گناہوں کی گندگی دھل جاتی ہے تو وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرا عشرہ ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اور زیادہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، 10 دن گزرنے کے ذریعے کام نہیں چلتا، جب 20 دن گزر جاتے ہیں تو ان کے بھی دلوں کی نجاستیں دھل جایا کرتی ہیں، اس لیے ان کے لیے وآخرہ عتق من النار، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے، یعنی ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔